تیسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی داڑھی منڈواتا ہو اور دوسرا جس کی داڑھی ابھی نکلی نہیں، ان میں سے کون جماعت کروا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو حضور تاجدار کائنات فخر موجودات کا فرمان سنتے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ اسی لیے احناف کے نزدیک داڑھی کو منڈوانا ایک مشت سے کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے جو داڑھی منڈواتا ہے وہ چونکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو امامت کے مستحق لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ قاری ہے، قاری کے بعد ان میں سے سب سے زیادہ فقیہ کو ترجیح دی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر پھر آ جاتا ہے پرہیزگار، جو ان میں سے پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ وہ جو گناہ سے بچنے والا ہو، اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ تو چونکہ داڑھی کا کاٹنے والا، مشت بھر سے کم رکھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسے نماز کا امام نہ بنایا جائے، بلکہ اسے بنا لیا جائے جس کی ابھی داڑھی نہیں نکلی لیکن وہ ہے بالغ۔ شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو اور لیکن اس کی داڑھی نہیں نکلی، تو چونکہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہے اس لیے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو اور لوگوں کو امامت کروائے۔ اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ وہ بندہ جس کی داڑھی نہیں نکلی اور وہ بالغ ہے تو وہ نماز کا پڑھانے کا زیادہ مستحق ہے بمقابلہ اس شخص کے جو داڑھی کو منڈواتا ہے یا کٹواتا ہے اور سنت بار داڑھی سے کم رکھتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔